السميع العليم من الشيطان الرجيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. توحید کے اوپر کئی دلائل کو پیش فرمایا گیا. توحید کا سبق سکھانے اور بتلانے کے لیے جب ضرورت پڑی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی مثال کے طور پر پیش کرنے کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی شرم کے، اس لیے کہ لوگوں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی مثالیں پیش کر کر کیا چاہتے ہیں، کیا شرم آتی نہیں؟ ایسا کہا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا کہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ. اچھی طرح جان لو اللہ کو شرم نہیں آتا حق بیان کرنا، ہر چیز کا ذکر کرنا، اور خاص طور پر ایسی چھوٹی چیز جس کو مثال اور نمونے کے طور پر پیش کرنے کے بعد سب سے بڑی چیز اور بڑی چیز کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے اس کو پیش کرنے سے، تو سب سے زیادہ اولا افضل اور بہتر ہے کہ وہاں پر چھوٹی چیز کو بھی ذکر کیا جائے. اس لیے کہ چھوٹی چیز کا ذکر کرنا مقصد نہیں، اس کے ذریعے سے سب سے بڑی چیز کو بتانا ہے، جس کی تفصیل گزر چکی تھی، جس میں مکھی کا تذکرہ، مچھر کا تذکرہ، مکڑی کا تذکرہ قرآن نے کہاں کہاں پر کس لیے کیوں بیان کیا ہے. دنیا کی حقیقت کو بتلانے کے لیے مکڑی اور اس کے جالے کو ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے. دنیا کی تعمیر و ترمیمات میں جتنی چیزیں ہیں اس میں سب سے کمزور کم درجے کا کمزور تعمیر اگر کوئی ہے وہ مکڑی کا جالا، مکڑی کا گھر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو انسان شب و روز ایک کر دیتا ہے اس دنیا کے لیے، اس کی حقیقت صرف اور صرف مکڑی کے جالے کے جیسی ہے، جو آنند دور ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، کوئی اہمیت نہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی بڑی کائنات کا جو حصہ بنایا، اتنے حقیر چیز کے لیے، مرنے کے لیے نہیں. اور جہاں مکھی کی مثال دیا ہے کہ انسان جو مخلوق کی چیزوں میں سے اللہ تعالیٰ کا معبود کا اور اللہ کے برابر کا درجہ جو دے رہا ہے وہ ایسی چیزیں ہیں اگر ان کے اوپر مکھی بیٹھ جائے تو مکھی کو ہٹا بھی نہیں سکتے. وہ سارے کے سارے دنیا کے انسان مل کر بھی اگر مکھی پیدا کرنا چاہے تو مکھی پیدا نہیں کر سکتے. تو توحید کا سبق سکھانا بتانا تھا. اس میں چھوٹی مثال کا ایک کہاں سے نکلا. قرآن نے جب چیلنج کیا تھا تو اس کا جواب نہیں بن پڑا تو یہ کہنے لگے. وہاں جو ان کے مفہوم کو صاف کرتے پچھلے پورے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی چیزیں ساتھ ہی ساتھ انسان کو نعمت والی چیزوں سے جو جوڑ کر رکھا ہے، ان ساری چیزوں کے تذکرے کے بعد آج کی اس آیت میں ذکر فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ. جو پچھلے جو ذکر کیا ہے اس میں انسان مراد ہے، انسان میں ہر انسان مراد ہے. ہر انسان کا مطلب ہے نیک فرمانبردار قسم کا ایک انسان، کافر کٹر قسم کے کافر مشرک یہ انسان، اور جو ایمان اور کفر کے درمیان میں جھول رہے ہیں، کبھی یقین کر کے ادھر آتے ہیں پھر ان کا یقین ڈاواڈول ہوتا ہے،
کبھی کفر کی طرف چلتے ہیں، کبھی یہ کبھی یہ کبھی یہ کبھی یہ، کبھی اعتقاد میں یقین والی کیفیت میں یکسوئی ہوئی ہی نہیں۔ عمل کی اہمیت بات کی، سب سے پہلا درجہ عقیدے کا ہے، سب سے پہلا درجہ عقیدے کا ہے۔ ایمان کی اصل بنیاد عقیدہ ہے۔ سارے انسان جو کر رہے ہیں وہ عقیدے کی بنیاد ہے۔ ایک چور جو چوری کر رہا ہے وہ عقیدے کی بنیاد ہے۔ ایک گناہ گار جو گناہ کر رہا ہے اس کے غلط عقیدے کا دار و مدار ہے۔ تو عقیدے کے ساتھ عمل کا دار و مدار ہے، ورنہ عمل کی کوئی اہمیت نہیں۔ اسی لیے مکے والی زندگی میں اور قرآن کا سب سے بڑا حصہ جو نازل ہوا وہ صرف اور صرف انسان کے خیال کی، فکر کی، عقیدے کی اصلاح پر۔ جب عقیدہ بگڑا، دین ابراہیمی کے اوپر مکے کے سارے لوگ قائم تھے، اس لیے کہ مکے کی جو آبادی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آباد، پھر قبیلے ملتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم جاری فرما دیا تھا کہ بچے کے ساتھ اپنی اہلیہ حضرت حاجر کو، جس کو آپ حاجرہ کہتے ہیں، حضرت حاجر کو دونوں کو وہاں پر چھوڑ کر آ جاؤ۔ اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا تھا، آگے پیچھے پس منظر بیک گراؤنڈ کو دیکھنا نہیں تھا کہ ایسے مقام پر چھوڑنے کا حکم اللہ تعالیٰ کا ہے جہاں پر ایک انسان بھی بس نہیں رہا ہے اور دور دور تک پانی کا خطرہ بھی موجود نہیں ہے۔ اللہ کا حکم کا سیدھا لے کر آئے چھوڑ۔ قرآن اتنی تفصیل پیش کرتا ہے، حدیثیں پیش کرتی ہیں۔ پیچھے کچھ گھریلو معاملات کو سدھارنا بھی ایک مقصد تھا، لیکن اصل حکمت یہ تھی، دو بیویاں تھیں، سارا، حضرت حاجرہ، دونوں علیہ السلام۔ ہم جس کو سوتن اور سوکن کہتے ہیں، عربی میں اس کو زرر سے، زواد را سے زرار، قتل سے قتال، آپس میں لڑنا، خلف سے خلاف، آپس میں اختلاف کرنا، جہاد سے جہاد، ایک دوسرے سے جد و جہد کرنا، یہ عربی کا قاعدہ ہے۔ اس وزن کے پر جتنے آتے ہیں اس میں دو پارٹیوں کا کام ہوتا ہے، ایک پارٹی میں یہی کبھی زرار ہو جاتا ہے، کبھی مزارہ ہو جاتا ہے۔ جیسے مخالفت بھی وہی چیز ہے، خلاف بھی وہی چیز ہے، مقاتلہ بھی وہی چیز ہے، قتال بھی وہی چیز ہے۔ اس کے ڈیز بنے ہوئے ہیں، اسی کے ساتھ معنی بنتے ہیں۔ تو عربی کے اندر جب کسی شخص کے دو بیویاں، تین ہوں یا چار ہوں، تو جب دونوں کا رشتہ جو آپس میں ہوا ایک دوسرے کے لیے، جس کو ہم سوتن یا سوکن کہتے ہیں اردو میں، عربی میں اس کو کہتے ہیں زرار۔ زرار کے معنی ایک دوسرے کا برا چاہنے والے، ضرر پہنچانے والے، ان کا نام ہی ہو۔ تھوڑی سی معمولی سی کشمکش تھی حضرت سارہ کو، کیونکہ اصل میں ان کی باندھی تھی، انہوں نے تحفے میں عطا فرما دیا تھا اپنے شوہر ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت حاجرہ کو، اور یہ کہہ کر ہی عطا فرمایا تھا مجھ سے تو آپ کو اولاد ہوئی نہیں، شاید جن سے آپ صاحب اولاد بنے، لیکن قدرت نہیں، دونوں کو اولاد دی، دونوں کو اولاد دی۔ اب یہ تصفیہ کرنا مشکل ہے، پہلے لڑکا ان کو ہوا یا ان کو ہوا،
وہ مناسبت قرآن میں کئی جگہ ذکر ہے، اس کی بحث یہاں پر نہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام شیر خوار بچے تھے، ابھی دودھ پینے والے بچے، ان کی ماں کے ساتھ ان کو چھوڑ دیا گیا خانہ کعبہ کو۔ پھر اس کے بعد بڑے ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام خود اسماعیل علیہ السلام پہلے پارے میں تفصیل کے ساتھ ہے، دونوں نے مل کر اللہ کے حکم کی تعمیل کی، خانہ کعبہ کو بنایا۔ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہوتی تھی، پرستش ہوتی تھی۔ چلتے خانہ کعبہ کی تولیت یعنی گورنری حکومت تولیت اختیار کرتے عمرو بن لوہے نامی ایک شخص آیا جو اس کا والی بنا، متولی بنا۔ تو اللہ کے گھروں کا سدھار متولیوں سے، بگاڑ متولیوں سے، غلطی میں کرتا ہوں تو ان کو گالی ملے گی متولی کو، آپ کرتے بھی ہیں تو گالی ملے گی متولی کو، مسجد میں صحیح انتظام نہ ہوتا بھی ہے تو کہیں گے متولی کو، انہیں کیا کرنا، رونا کرو کام کے ساتھ، یہ طریقہ ہے۔ تو خانہ کعبہ کے متولی عمرو بن لوہی، خانہ کعبہ کے متولی عمرو بن لوہی، یہی سب سے پہلا شخص ہے جو اس طریقے سے وہ ایک اپنے نیک خیال کے ذریعے سے ایک چیز کو کرتے ہوئے بت پرستی جو چیز عام ہوئی، تاریخ اس کی حقیقت یہی بتلاتی ہے سارے تفاسیر سے۔ عمرو بن لوہی ایک مرتبہ یونان وغیرہ ادھر دیگر ممالک کی طرف سفر کیا تو وہاں پر مختلف قسم کے پتلے، یونانی تاریخ کے لحاظ سے جو سیارے ہیں، زحل، عطارد، مشتری، مریخ، شمس، قمر، ایک شکل کے اس کو کوئی 3 کونے، کوئی 4 کونے، کوئی 6 کونے، کوئی 5 کونے، 8 کونے تک بھی تھے۔ اگر 2 کونے تو عربی میں اس کو کہتے ہیں مثنیٰ، مثلث، مربع، مخمس، مسدس، مربع، مفمن۔ چیز بڑی عجیب دکھی، انہوں نے پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ یہ ہے اس طریقے سے خالق کو جاننے اور ماننے، خالق کو حاضر ناظر سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ایک طریقہ ہے۔ تو اس نے ساتھ ساتھ کہہ دیا ٹھیک ہے، ایک تحفے کے طور پر مجھے بھی دے دیجئے، میں لے کر جاتا ہوں، میں خانہ کعبہ کا متولی ہوں، فلاں فلاں۔ چنانچہ اس کو ایک دے دیا گیا، وہ لا کر خانہ کعبہ میں چھوڑ دیا۔ اب اس کے بعد چلتے گئے قرآن اس کی تفسیر یہ کہتے ہوئے لوگوں سے کہہ دیا کہ دیکھو، عبادت کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر، حاضر ناظر جاننے کی کیفیت پیدا ہو رہی نہیں، پھر اللہ کے لیے عبادت، اللہ کے لیے کھڑے رہیں، اللہ دکھ ہی نہیں رہا۔ چلو ایک طریقہ کر لیتے ہیں کہ یہ اللہ تو ہے نہیں، لیکن اللہ کہہ کر اللہ کا پورا تصور جما دیتے ہیں تاکہ ہم عبادت کے لیے اس کے سامنے آ کر ٹھہرے تو اللہ تعالیٰ سامنے ہے، ہمارا رب کو دیکھ رہا ہے، ہم اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں اور تقدس کو بحال کریں گے، اللہ کی یاد اچھی طریقے سے ہوتی چلے گی۔ یہ کہتے ایک کے بعد ایک نظریہ بڑھتے خرابیاں ہونے لگی۔ بالآخر اسلام آ کر خانہ کعبہ کے اثر جب پورے بناتے پورے کے کو دوسری چیز، کسی چیز کے اوپر کوئی غلط کام ہو، اچھے مقام پر کوئی غلط کام ہو جاتا ہے تب وہ اچھا مقام ہمیشہ کے لیے برا نہیں ہو جاتا۔ وہ برا جو کام تھا برائی کو ہٹائیں گے، وہ اچھا کام اچھی جگہ رہیں گی، اچھی جگہ ہی رہیں گی، پھر اس کے تقدس کو بحال کریں گے۔ خانہ کعبہ میں 360 بت اٹھا لیے گئے تھے، بت بیٹھ گئے تھے، پرستش ہو رہی تھی کہہ کر جگہ نہیں بدلی، کعبے کو نہیں ہٹائے، جو غلط چیز ہے وہ ہٹائے، جو طریقے غلط تھے وہ ہٹائے، جو چیز صحیح تھی اپنی جگہ اس کو صحیح درست کر کے رکھ دیا گیا۔ الغرض کیف تکفرون باللہ، اے انسان
کہ ساری نعمتوں کا تقاضا جو شروع سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے. تعجب کرتے ہوئے انسان سے خود انسان کو یاد دلاتے ہیں. یہ بھی ایک سبق پڑھانے کا طریقہ ہے. تم اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے کیسا ہو, اللہ کی ناشکری کرتے کیسا ہو. لفظ کفر کی حقیقت پہلے بتا دی گئی, اب پورے قرآن میں سے چلے گی. اس لیے کہ ترجمہ کفر کا کافر کر دیتے ہیں, کفر کا ناشکرا کر دیتے ہیں, تو اس میں الجھن نہیں بنا پائے. اصل کفر کے معنی چھپانا. کسان کو کافر کہتے ہیں اس لیے کہ دانا زمین میں چھپا دیتا ہے. قرآن نے اس معنی میں استعمال بھی کیا ہے سورہ حدیث کے اندر. اعجب الکفار نباتہ, پانی کو برسا کر زمین کو ایسا ہرا بھرا سبز و شاداب کر دیا, کھیتی اچھی اچھی ابھر کے رہی, تو زمین کے سارے پودوں نے کفار کو یعنی کسانوں کو تعجب میں ڈال دی کہ اس سال ہماری بڑی اچھی ہے. لیکن چونکہ انہوں نے ناشکری کی, پھر اللہ تعالیٰ نے اس فصل کے پھل کو اناج کو ان کے ہاتھ لگنے نہیں دیا اور مثال دی. اصل معنی کو چھپانے چھپانا. اللہ تعالیٰ کی توحید کے حق کو چھپا دیتے ہیں, اس لیے انکار کے معنی میں استعمال ہوا. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں احسان کو چھپا دیتے ہیں, اس لیے ناشکری کے معنی. اسی معنی میں راست پر سورہ ابراہیم میں استعمال فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم شکر کرو گے تو میں اضافہ کروں گا, ولئن کفرتم اگر تم ناشکری کرو گے. تو ہر جگہ کفر مانے کافر 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 نہیں. حقیقت یہ ہے کہ کسی حق کو چھپا کر باطل کو غلط چیز کو ظاہر کر. تو کیف تکفرون باللہ, اے انسانوں تم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے کیسا ہو, اللہ کا انکار کرتے کیسا ہو. حقیقت میں ہر انسان کو اللہ کا اقرار ہے. قرآن جس چیز کا شکوہ کرتا ہے, قرآن جس چیز کی اصلاح کرتا ہے, ناشکرا ہے انسان کا ناشکر کو دور کرتا ہے. یہی ناشکرا پن شرک ہے. اب کئی چیزوں اللہ کے پورے کاموں میں ہم جوڑتے چلتے جائیں, اسی کا نتیجہ ہے بت بنا لینا. اسی کا نتیجہ ہے کسی کے قدموں میں گر کر تو ہے میرے لیے, میری زندگی تو, میری موت تو, یہ کہنا. تو تم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کیوں کرتے ہو؟ یہ حال کو رکھتے ہوئے, یہ حال کو جانتے ہوئے, اگر نہیں جانتے تو جان لو. اب اس کے ترجمے میں اس کے بعد کا ترجمہ کرنا پھر کیف تکفرون کو ملائی گیا. وہ کیا کہ دیکھو یا انسانوں تم تھے کیا تھے, مردہ, بے جان تھے, کوئی جان نہیں تھی. اب برسات کا موسم ہے, زمین پہ پودے وغیرہ ہیں, تو برسات ختم ہو جاتی ہے, گرما آ جاتا ہے, زمین خشک ہو جاتی ہے. جدھر دیکھو میدان چٹیل میدان دکھنے لگتے ہیں. کیوں لگتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اب بارش نہیں ہے, پانی نہیں ہے, اس لیے کوئی چیز اٹھتی نہیں. ایسے سوکھی زمین کو بھی کہتے ہیں قرآن جگہ جگہ فرمایا کہ مردہ زمین. جب حرکت نہ ہو تو اس کو مردہ, جب حص اور حرکت آ جائے تو زندہ. تو تم بھی جان نہیں تھی, بے جان ذرات کی شکل میں, جو مادے منمیہ کی شکل میں تھے. قرآن اس کی تعلیم بھی جگہ جگہ دیتا, بڑی تفصیل پیش کرتا ہے. آج اس کے اندر بھی وضاحت ہے. انسان کی خلقت, پیدائش کی حقیقت کو ایک نہیں کئی پہلوؤں سے قرآن آگے کی صورتوں میں بیان کرتے چلتا ہے. تو دیکھو اصل میں حقیقت میں پانی کی شکل ہے, پھر پانی کی شکل جا کر پھر اس کے اندر تھوڑا سا گاڑھا پن آتا ہے, پھر پھول کے جیسا ڈلا جمتا ہے, پھر اس کے بعد چھوٹا گوشت کا ٹکڑے کا جیسا ہوتا ہے. اس طرح ہوتے ہوئے پورے 120 دن 120 دن کے بعد اس میں جان ڈالی جاتی ہے.
جان ڈالنے سے پہلے بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس انسان کا حساب و کتاب کیا ہے اس کی تقدیر لکھ دیتے ہیں. انہیں بدبخت ہے یا نیک بخت ہے، اس کی زندگی میں اس کو کتنا رزق دیا جانا ہے، کتنا نہیں دیا جانا ہے. بعض صحابہ نے معاشی مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ازل کی درخواست کی. عین سے ازل کی معنی ہٹ جانا. یعنی اولاد کے نہ ہونے کی تدبیر اختیار کرنا، اس کی تفصیل نہیں پیش کرتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا ہر پانی سے اولاد نہیں ہوتی. یہ تمہارا خیال غلط ہے. خالی ملاپ سے اولاد ہو جاتی ہے. ایک مرد کا عورت سے خالی ملاپ سے اولاد ہو جاتی ہے، یہ خیال غلط ہے. ملتا تو سینکڑوں مرتبہ، ہزاروں مرتبہ، بیسوں مرتبہ. اگر ہر پانی سے ہونا ہوتا تو سال کے اندر ہر عورت 25، 50، 100 بچوں کی ماں بنتی. ایسا نہیں. ہر پانی سے اولاد ہوتی نہیں. جس سے اولاد پیدا کرنا ہے رب کا کام ہے، وہ پیدا کرتا ہے اللہ. وہاں بھی اللہ تعالیٰ اپنے فطرت کو تعلق کے ساتھ اس میں جوڑ دیا. تو دیکھو تم مردہ تھے، اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مردہ تھے. اسی کو ترجمہ کیجیے، تم موجود نہیں تھے، معدوم تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فاحیاکم، تم کو زندہ کیا، میں نے وجود بخشا. وجود سے پہلے تھے، معدوم تھے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ دنیا کی زندگی عطا فرمائی. یہ نعمتیں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ. تم ان چیزوں کا انکار کیسا کرو گی؟ پھر اس کے بعد ثم یمیتکم، پھر تم کو اللہ تعالیٰ موت دے گا، مار دے گا. یعنی اس دنیا کی مقررہ زندگی گزارنے کے بعد جب جس کو مارنا ہے مار دے گا. تو اس موت کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ ایک نعمت قرار دے گا. کیوں؟ یہ موت سبب ہے حقیقی زندگی کو پہنچنے کا، جو اللہ تعالیٰ کے پاس ملنے کا. تو یہ نعمت ہے. پھر اللہ تعالیٰ پھر وہی کہ تم کو مار دیتا ہے، پھر اس کے بعد زندہ کرے گا. یہاں ختم ہے سلسلہ تمہارا. پھر یہ زندہ کرنا ہے آخرت کی زندگی دینے کے بعد. اب ختم نہیں. عمل کے لحاظ سے یا تو جنت ہے یا دوزخ ہے. یہ بڑے بڑے معاملات کا ذکر کرتی ہے. اس کے اندر ایک معاملہ ایک اور آتا عالم برزخ کا. اس موت کے بعد قیامت اٹھنے سے پہلے برزخ والی زندگی، اس کا بھی، لیکن یہاں پر اس کی تفصیل نہیں ہے. وہ زندگی کی نوعیت آسانی سے سمجھنے کے لیے ایک خواب کے جیسی شکل. 20 لوگوں خواب میں دیکھو، پریشان ہو کر اٹھتے ہیں تو پھر گھنٹوں تک سارے کے سارے لوگ مل کے سمجھانا پڑتا ہے. وہ کیا گیا، وہ کیا گیا، سمجھو سمجھو. خواب کی حیبت بدن پہ صحیح طاری ہو رہی، خواب کی خوشی صحیح طاری ہو رہی. اس کی نوعیت ایک خواب کی جیسی. اس کو یوں بھی کہا گیا کہ وہ سمجھو اس دنیا کی زندگی کا ایک تکمیل، اس زندگی کا حصے کی ایک تکمیل ہے وہ عالم برزخ، اور آخرت والی زندگی کا مقدمہ ہے، ابتدا ہے، وہ شروع ہونے والا. اس کی تفصیل کیا نہیں ہے. یعنی تم معدوم تھے، وجود بخشا، پھر حیات دی، حیات دینے کے بعد پھر موت. یہ ساری کی ساری ہے انسان تیرے لیے، تیرے رب کے سب سے بڑی مہربانیاں اور نعمت. کیا ان نعمتوں کا انکار کرے گا؟ کیا ان نعمتوں کی ناشکری کرے گا؟ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ حیات ثم الیہ ترجعون. پھر اسی اللہ کے تعالیٰ کے پاس تم تمام کے تمام کو لوٹا دیا جائے گا. یعنی لوٹنا ہے، یہ خطائی ہے، پکا ہے. کے لیے اچھا
عمل کی جزا و سزا کے لیے، ثواب کے لیے، عقاب کے لیے۔ اچھے عمل ہے تو ثواب، نعمتوں کی شکر گزاری بجا لایا ہے تو شکر گزار بندہ ہونے کا صلہ اور انعام ملے گا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اس کی سزا ملے گی، سرزنش ہوگی، جو اس کے طریقے ہیں اس کی وضاحتیں آنے لگیں گی۔ یہ انسان کے اندر موجود چیزوں کو یاد دلایا، پھر اس کے فوری بعد یاد دلاتے ہیں انسان اپنے آفاق کو دیکھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، زمین کے اندر بیسوں چیزوں کو پیدا کیا، ماں فی الارض جمیع، ماں فی الارض جمیع، زمین کے اندر جتنی چیزیں چھوٹی بڑی جس قسم کی بھی، جاندار غیر جاندار، ہوا میں رہنے والے ہو، زمین کے اوپر رہنے والے ہو، زمین کے اندر رہنے والے ہو، پانی کے اوپر رہنے والے ہو، پانی کے اندر رہنے والے ہو، جتنی کے جتنی چیزیں اس کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ اس کا خالق ہے۔ لیکن خالق تو ہے، لکم خلق لکم، تمہارے لیے، یعنی ساری کی ساری چیزوں کی افادیت کو، منفعت کو تمہارے رب نے پیدا کر کر تم کو دے دیا، تمہارے حوالے کر دیا، یا یوں کہو ترجمہ، تمہارے خاطر یہ سب کچھ کیا، تو تمہارے رب کی اتنی بڑی نعمت ہے، تو کیا اس کا پھر حساب و کتاب نہیں لے گا؟ اس کا حساب و کتاب کیا ہے؟ ہر چیز کے ساتھ جیسا جوڑ رکھنے کا حکم ہے ویسا رہنا ہے، صحیح جوڑ، صحیح ملاپ، صحیح تعلق ہو، اس میں غلط طریقے کے ساتھ نہ ہو۔ اس کی وضاحت اور تعلیم تربیت اس عقیدے کو ماننے کے بعد شریعت پیش کریں گی اس کو، یعنی دین اسلام کا دستور پیش کرے گا۔ ثم استوى الى السماء، سب کچھ انتظام فرما کر تمہارا رب، کچھ نہیں تھا تو وہ تھا، سب کچھ کر دے کر وہ غائب میں ہو گیا، تم کو ظاہر کیا، وہ غائب ہو گیا، وہ غائب تمہارے ساتھ موجود ہے۔ ثم استوى الى السماء، پھر اس کے بعد وہ آسمان پر مستوی ہو گیا، آسمان کا ارادہ کر لیا۔ یہ آیت کھلم کھلا یہ بتاتی ہے، اب ہم سائنس پڑھنے والے اس اعتبار سے جو تحقیق کرنا ہے کریں، سائنس کی بھی ایک اپنی جگہ تحقیق ہے، قرآن کی آیتیں یہ بتاتی ہیں، یہ آیت خاص طور پر بتاتی ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین کو، زمین کے اندر کی چیزوں کو پیدا فرمایا۔ ثم کا لفظ یہی ہے، اسی معنی میں آتا عربی میں، ایک چیز اس چیز کے ہونے کے بعد جس چیز کو کیا اللہ تعالیٰ نے وہ آسمان کا، سورہ نازعات میں، سورہ مومن میں، وہاں بھی قرآن کی آیت ہے، وہاں آیت آتے وہاں پتہ چلتا ہے کہ آسمانوں کو پہلے پیدا کیا، پھر زمین کو بعد میں پیدا کیا، وہاں پیدا کیا کیا الفاظ، وہاں الفاظ ہے آسمان کو بنایا، آسمان بن کے والارض دحاها بعد ذلك دحاها، پھر اس کے بعد زمین کے اندر مسطح برابر کرنے کا کام پورا آسمان کو درست کرنے کے بعد کیا۔ لیکن یہاں کلم کھلا ہے کہ زمین کو پہلے پیدا کیا، بعد میں آسمان کو، پھر آسمان کو بنانے کے بعد پھر زمین کے اندر ہموار بنانا، یہ ساری چیزیں پھر بعد میں۔ اس لحاظ سے وہ آیتوں کا ترجمہ اس آیت سے ٹکراتا نہیں، وہ پیدا کرنے کے الفاظ نہیں، یہاں پیدا کرنے کے الفاظ ہیں، زمین کو، زمین کی چیزوں کو پیدا کے لفظ ہیں، وہاں پر دہا، زمین کو بچھانا، زمین کو برابر کرنا، زمین کو مسطح کرنا، یہ آسمان کے بنانے کے بعد والا کام ہوا۔ خالی سننا مدی لہر کے جانے کا بھی حکم نہیں، اور ہر شخص اپنے اعتبار سے سنے گا، اپنے اعتبار سے اپنے دماغ کو کھینچے، اور اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے، دماغ سے کام لینے کا حکم دیا ہے، اور قرآن کے الفاظ و معنی کے اوپر، ترجمے کے اوپر، اس سے میرے کو کیا ملنے والا ہے، میرے دماغ میں کیا چیز آنے والی ہے، سمجھی جانے والی ہے، یہ سمجھنے کا بھی حکم ہے۔ پھر اس کے بعد سبعہن سبع سماوات، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کو بنایا،
سبع سیارہ جو ہے وہی ساتواں آسمان انسان نے شمار کیا، لیکن انسان کی تحقیق 7 جا کر 9 تک پہنچ گئی اور آگے بڑھیں گے 11 تک بھی پہنچے گے. نہیں دریافت نہیں دے رہا 11 کے بعد پہنچے گی. جس 11 کا ذکر کر رہے ہمارے واقع معراج کی تفسیر کے اندر 11 تک کا ذکر ہے، جو دھیرے دھیرے یہ لوگ اب 11 تک پہنچے. عام طور پر یہ 7 آسمان کا مطلب وہی سمجھتے ہیں کہ 7 سیارے پلا 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 پلا، لیکن احادیث دیگر احادیث کی وضاحت جو آتی ہے ساری دنیا کے انسان آج تک آسمان کی حقیقت کو پہنچ نہیں سکے. ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان میں 500 سال کی مسافت کا فاصلہ بتایا گیا، اور ان کی کیفیت کو مثال دے کر یوں بتایا گیا جیسے ایک پیاز کی ڈنڈی ہے، پیاز کی ڈنڈی کا ایک پرت کے اوپر پرت ہوتا ہے، ایک پرت سے دوسرے پرت کے درمیان میں 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے. تو وہ اس طرح ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر ایسا 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 صاف آسمان. لیکن یہ تو ایک ہی آسمان کے اوپر پہلی بھی چیزیں دکھائی دیتی ہیں وغیرہ. البتہ زمین کو 7 کا ذکر نہیں کیا گیا، خالی والارض ارض ارض ارض. البتہ سورہ تغابن کے اندر، سورہ طلاق کے اندر 7 سماوات والارض مثلہن، 7 آسمان اور زمین بھی آسمانوں کے برابر، آسمانوں کے جیسا. یہ الفاظ کے جیسا بولے تو آسمان جب 7 ہوئے زمین میں 7 ہوئے. پورے قرآن میں ایک جگہ مثلا ہونا کے لفظ میں 7 کے لئے، اور آسمان کے بارے میں جگہ 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 7 سماوات 7 سماوات 7 سماوات 7 آسمان 7 7 7 7 7 7. الغرض وہ بکل شیء علیم، وہ اللہ تبارک تعالیٰ اس سارے کے سارے وہ آسمانوں کے زمین کے ساری چیزوں کی تمام چیزوں کی حقیقت سے خوب اور بہتر طریقے سے جانتے ہیں. کوئی چیز غائب نہیں ہے، اس کا حصہ تم بھی ہو، اور ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں، اور تمام چیزوں کی منفعت کو تمہارے ساتھ جوڑا، اور تم کو یہ اعزاز بخش کر فرمایا گیا کہ لیکن تم کو میں اپنے لیے کیا. اس لیے ابن عطا بڑے مفسر تابعی اللہ اس آیت شریفہ کی وضاحت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کرنا ہے کہ لکم ما فی الارض جمیعا، کہ پوری دنیا کی ساری چیزیں انسان تیرے لیے تیرے خاطر میں نے پیدا کی. تو پیدا کیا ہے وہ کیسا بھی تجھ کو مل کر رہیں گی ہی، لیکن تو اس کے باوجود اس کا پیچھا کرتے 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 جس کے لیے تجھ کو پیدا کیا ہے ساری چیزیں تیرے لیے پیدا کی، اور تجھ کو اپنے لیے پیدا کیا تھا. یعنی ان چیزوں کے ذریعے سے اس کا خالق، اس کا مالک، اس کا عطا کرنے والا، پہنچانے والا سمجھنے کے لیے. لیکن تو ان چیزوں کے پیچھے پڑ کر غافل ہو گیا، تو جس کے لیے تو پیدا کیا گیا اس سے تو غافل ہو گیا. اور یہ چیزیں کرو، بہانہ ہے کوشش، کیونکہ پیدا تمہارے لیے کی گئی ہے، وہ تم تک تو پہنچ کر رہیں گی ہی رہیں گی، کسی بھی عنوان سے رہیں گی. لیکن انسان ہے کہ اسی کے پیچھے پڑتا ہے. انسان بہت چاہتا ہے لینا لوٹنا، لیکن اللہ تعالیٰ سے وہ دی ہوئی منہا، ہم اس میں سے جتنا چاہتے، ہم جتنا دینا ہے اتنا ہی دیں، انہیں جتنا چاہتا نہیں. جب یہ چیز ملنے کی ہے تو اس کے پیچھے کیوں لگ جاتا ہے؟ یعنی ان چیزوں میں لگو اور ایسا لگو کہ آخرت کی طرف نہیں رہے. اللہ کے لیے یہ تعلق، یہ لگا رہنا، یہ ملا رہنا، دنیا کے سارے معاملات کے ساتھ جڑنا، آخرت کی فکر کے ساتھ اس کو جڑنا. اور بکل شیء علیم، اتنا کرنے کے بعد پھر ایک نفس انسان اس کی حقیقت اور مرتبے کو بتاتے ہوئے دراصل اللہ تعالیٰ بندے سے، انسان سے کام کیا لینا چاہتے ہیں. پہلے اس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، جب بنایا تو اللہ کے حکم اور منشے کو اپنے ہر ادا میں ظاہر کرنا اس کے مطابق. اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے قانون قدرت کو نافذ کرنے کا ایک اعلیٰ انسان ہے، ایک ذریعہ انسان ہے. اس کو خلیفہ جانشینی کا درجہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. اس کی حقیقت اور سبب کو اگلے آنے والی آیت سے تفصیل پیش کی جائیں گی.